ارشد ندیم 2021 اولمپک کے گیم سے واپسی پر پاکستان میں آتے ہی جب ماں سے ملا تو اپنی ماں کے پیروں میں گر گیا، اور پیروں میں گر کے اپنی ماں سے کیا کہا جانتے ہیں آج کی کہانی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ افاق فائنینشل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف آگے بڑھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس لیے کہ یہ چینل سٹرک ہوا ہے 430 سبسکرائبر پر، اور یہ 430 کا فگر ہی نہیں بڑھ رہا۔ چلیں کم از کم آپ احساس کرتے ہوئے یہ ایک آپ کر دیں، بس آپ کر دیں اور اوروں کو چھوڑیں، آپ بس اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب جب کر لیں تو پھر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ حوصلہ افزائی کی صورت میں ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے میاں چنو سے تعلق رکھنے والے میاں چنو شہر کے قریب ہی گاؤں 15101L جسے تتریاں والا بھی کہتے ہیں، یہ وہاں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے جنم لیا ندیم صاحب کے گھر میں، اور ندیم صاحب ایک محنت مزدوری کرنے والے شخص، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد نوازی ان میں سے ارشد ندیم جو تھا وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ شوق رکھتا تھا، کھیلوں کا شوق رکھتا تھا، کرکٹ کا شوق رکھتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے دلچسپی ایتھلیٹکس میں تھی۔ اور پھر ارشد ندیم یہ جان چکا ہوا تھا کہ جو اس کے اندر ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ ایتھلیٹکس میں، اور ایتھلیٹکس میں وہ اسکول دور میں ہائی جمپ بھی کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ارشد ندیم جو ہے وہ جیولن تھرو میں جب آیا، وہ جو نیزہ پھینکنا جسے کہتے ہیں، اور اسے نیزہ پھینکنے میں جو ہے نا اسے محسوس ہونے لگا کہ میرے اندر جتنی بھی ایتھلیٹکس کی گیمز ہیں سب سے بہترین میں نیزہ پھینکتا ہوں، تو بس اس نے وہاں سے تھاما۔ لیکن ارشد ندیم کی کہانی میں کیا ہے اور یہ ہمارے اندر کیا سبق چھپا ہوا ہے، یہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ میں مختصر سا کر کے اس کے چند پوائنٹس بتاتا ہوں، اور پھر ہم آج کی ویڈیو کو اختتام پر لے کر چلتے ہیں، لیکن یہ کہانی بہت بڑے سبق تک پہنچانے والی ہے ہمیں۔ ارشد ندیم جب لاسٹ ایئر 2021 میں جب اولمپکس گیم میں میڈل نہیں جیتا، کچھ بھی نہیں جیتا، واپس جب پاکستان آیا، اور پاکستان آنے کے بعد جب اپنی ماں سے ملاقات ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، اور ماں سے یہ کہنے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں میڈل نہ لے کے آ سکا۔ ماں نے سینے سے لگایا اور دعا دی اور کہا نہیں بیٹے، تم ضرور جیتو گے، اور اگلے سال تم اس کامیاب ہو کے لوٹو گے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں، یوٹیوب پر آپ ان کی ماں کے وہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ، وہ انٹرویو، یہ پکچر بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی انٹرویو کی پکچر ہے جس میں ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا ہے اور تم اب جیت کر آؤ گے، میرا سایہ بھی خدا تم پر قائم رکھے گا اور تم ضرور جیت کے آؤ گے۔ لیکن ان ماں کی دعا کے ساتھ والد کی دعا، بہن بھائیوں کی دعا، بیگم کی دعا، ان کا ارشد ندیم صاحب کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ظاہر وہ بھی چھوٹے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ دعائیں بچوں کی بھی ہوتی ہیں۔ مگر اس پوری کہانی کے اندر کیا کیا کردار ہیں؟ آپ نے دیکھا والد، آپ نے دیکھا والدہ، آپ نے دیکھا بہن بھائی، آپ نے دیکھا ارشد صاحب، اور ارشد صاحب کے بعد ارشد صاحب کے جو کوچ ہیں جنہوں نے ان کی رہنمائی کی، جو پہلے کوچ ہیں رشید احمد ساقی صاحب، جبکہ رشید احمد ساقی صاحب نے ارشد ندیم صاحب کو بہترین ٹریننگ دی اور بچوں کی طرح چلایا انہیں اپنے ساتھ، اور ہر گر سکھائے، کیونکہ وہ خود رشید احمد ساقی صاحب ایک بہترین جو ہے وہ خود بھی ایک ایتھلیٹ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ارشد ندیم صاحب کو لینے کے لیے آرمی آئی،
اور آپ یہاں پر رول دیکھیں کوچ کا کہ رشید احمد ساقی صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں، آرمی کی جو ٹریننگ کا طریقہ کار ہے نا، ہمیں ارشد کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ البتہ وابڈا کے حوالے کیا رشید احمد ساقی صاحب نے، اور وابڈا کے اندر پھر جب انہیں کوچ ملے فیاض حسین بخاری صاحب، انہوں نے بہت زیادہ اچھا ٹرینڈ کیا اور یہ سلسلہ چلا۔ لیکن آپ اب اندازہ لگائیں کہ مگر جو ارشد ندیم اپنی ذاتی ٹریننگ کرتے رہے، وہ کرتے رہے دیسی سمٹ کے۔ ابھی یہ تو میں نے ایک پکچر آپ کے لیے شو کی، اس میں سمٹ کا وہ جو ہے نا وہ ورزش کے لیے سامان نظر آ رہا ہے، راڈ نظر آ رہی ہے، لیکن ارشد ندیم صاحب کے پاس جو تھا وہ گھی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، گھی کے ڈبوں میں سمٹ ڈال کے، کیونکہ ندیم صاحب جو والد ہیں ارشد صاحب کے، ان کے جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرنے والے، تو انہوں نے تیار کر کے دیا تھا گھی کے ڈبوں میں سمٹ ڈال کے، بیچ میں لکڑ کا راڈ وہ بننا، اور اس سیمیٹڈ ڈمبلز کے ساتھ اس بندے نے، ارشد ندیم صاحب نے اپنی ٹریننگ کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اور پھر مطلب ورلڈ کلاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس مطلب ٹریننگ ہوتی ہیں، اس کے کو نہ رکھتے ہوئے، بلکہ گاؤں کے سادہ ماحول کے اندر سے دیسی طریقے سے تیاری کر کے اس بندے نے 2021 میں ہارنے کے بعد، اسے ہار نہیں کہیں گے، میڈل نہیں لیا، تھرو بہت اچھی کی، البتہ جب 2022 میں اب بھی کی کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے حصہ لیا، تو 2022 کی کامن ویلتھ گیم میں جب یہ لاسٹ پہنچے تو دیکھیے یہ زخمی ہو چکے ہوئے تھے، ان کے گھٹنا زخمی تھا، ان کا بازو زخمی تھا، اس کے باوجود، اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ انسان جب زخمی ہوتا ہے نا تو بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، اور میں زخمی تھا اور یہ بات واقعی ثابت ہوئی کہ میں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اور ارشد ندیم نے اپنی وہ تھرو پھینکی۔ دیکھیں یہ جو مقابلہ ہوتا ہے نا جیولن تھرو کا، اس میں 90 جو ہے نا میٹر کا ایک سرکل لاسٹ بنایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل حد 90 میٹر تک تھرو کرنے کی ہے، لیکن کچھ ہی چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں 90 میٹر کے بیریئر کو توڑا ہے، جن میں ارشد ندیم صاحب نے اس ریکارڈ کو پاکستان کے نام کیا، اور کامن ویلتھ کے اندر جو ریکارڈ بنایا وہ سب سے بڑا ریکارڈ انہوں نے بنایا، اور 90.18 میٹر انہوں نے تھرو، 18 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے نا، 90 میٹر 18 سینٹی میٹر کی تھرو کی۔ اور ہمارے وہ جو نیرج چوپڑا صاحب ہیں، جو انڈیا کے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے جو نیرج چوپڑا ہے، ان کا بھی ریکارڈ انہوں نے بریک کیا، اور ایشیا میں کا نام اور اسپیشلی پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا، اور اس چیز کو اگر جو نام کیا، ڈیڈیکیٹ کیا، وہ 14 اگست کے حوالے سے پاکستانی قوم کے نام اور اپنی والدہ کے نام اس جیت کو کیا۔ ارشد ندیم صاحب کی کہانی یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر یہ ہمیں جو درس دے رہی ہے وہ درس کیا ہے کہ چند چیزیں مل کر ہمیں کامیاب کرتی ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے پیارے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر، اور ہمارے اکوپمنٹس، اور پھر ہمارا خود کا جوش و جذبہ کہ اگر ہم ٹوٹ جائیں، ہم زخمی ہو جائیں، پھر بھی ہمارا یہ بھروسہ کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اور پھر آپ دیکھیں، اور خدا سے رجوع، یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں کامیاب کرتی ہیں۔ تو اگر مجھے کامیاب ہونا ہے یا اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ ہمیں پکڑ لینا ہے، تو اپنی فیلڈ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ساتھ جڑ جانا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اپنے سچی لگن کے ساتھ جڑ جانا ہے، بے پرواہ ہو جانا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور کامیابی ضرور ہم تک پہنچے گی، اس لیے کہ کامیابی خدا نے دینی ہوتی ہے، اور خدا بڑا کریم ہے، جو کامیابی کے قیمت کو ادا کر دیتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔